جلال الدین رومی نے تو اس کو جو مضمون کو ادا کیا ہے وہ اس انداز سے فارسی کے اندر گفتہ او گفتہ اللہ بوت، گفتہ او گفتہ اللہ بوت، گرچہ از حلقوم عبداللہ بوت، یعنی محمد مصطفیٰ کا کہا ہوا در حقیقت اللہ کا کہا ہوا ہے، زبان اس کی ہے اور مضمون مجھ خدا کا ہے۔ زبان زبان مصطفیٰ، کلام کلام خدا، یہ قرآن میں ہے۔ میں تو آیتیں پڑھ رہا ہوں بھائی آپ کے سامنے، 27ویں پارے میں سورہ نجم کے پہلے رکوع میں یہ مضمون موجود ہے۔ تو اب تک جو بات سامنے آئی، سب سے پہلے کیا سامنے آئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اخلاص کے اندر شروع میں کس کا بیان کیا؟ رسالت کا۔ کائے کا؟ اپنے محبوب پیغمبر کو پہلے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ رب محمد نے محمد کو چھوڑ دیا۔ نا 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 نا، یہ تو امپاسبل، ناممکن، اس کی تو سمبھاونا نہیں، محمد چھوڑے جانے کے قابل نہیں۔ تو جب اللہ نے نہیں چھوڑا تو ہم عاشقوں کو محمد کو چھوڑنا چاہیے، اپنانا چاہیے۔ یار بیٹھے رہو یہاں پر، جب محمد کا نام آئے تو گنبد خضرا کی جانب روح پہنچ جائے۔ یہ ہے عشق، یہ ہے عشق۔ مصطفیٰ کا ذکر آئے تو ایک دم دماغ پہنچ جائے مسجد نبوی میں، روضہ اقدس پر، اور یہ تصور کر لے کہ میں روضہ اقدس کے اوپر کھڑا ہوں، میرے پیارے نبی مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں ان کے سامنے ان کی خدمت شریفہ میں درود و سلام کی ڈالیاں پیش کر رہا ہوں۔ مشائخ کہتے ہیں محمد کے طریقے پر چلے بغیر کوئی آدمی ولی نہیں ہو سکتا۔ بس آخری بات، ہمارے شیخ المشائخ، آخری بات ذکر کر رہا ہوں، حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی، جن کا مزار پرانوار سرن شریف میں ہے، نقش بندی سلسلے کے، وہ سلسلہ نقش بندیہ مجددیہ کہلاتا ہے۔ خواجہ باقی باللہ کے مرید تھے اور ان کے خلیفہ بھی۔ یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے جہانگیر کے چھکے چھڑا دیے، مغلیہ بادشاہ اکبر کے چھکے چھڑا دیے، کیونکہ اکبر نے ایک دین چلایا تھا۔ مغلیہ بادشاہوں کے اندر سب سے برا بادشاہ اکبر، اس کے بارے میں تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ کافر ہو کر مرا یا مسلمان ہو کر مرا۔ کیوں؟ کتے کو کھانا جائز کر دیا تھا اس نے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ ہاں ہاں بھیا، آپ نہیں بگاڑتے، گھر کا بھیدی لنکا ڈھاوے، کتا حلال، اپنے آپ کو سجدے کرواتا تھا۔ لاہور کی سڑکوں کے اوپر خنزیر کے دانتوں پر سونے کا ورق چڑھوا کر اور سونے کا پانی چڑھوا کر لاہور کے اندر خنزیروں کا مقابلہ کراتا تھا۔ خنزیروں کا، خنزیر بھی حلال کر دیا تھا۔ میاں جی تاریخ پڑھو اپنی، دیکھو اللہ والوں نے کیسا مقابلہ کیا۔ قسم بخدا میں آج کہتا ہوں آپ کے سامنے، اور جہاں تک بھی آواز آ رہی، ہر چیز اس بات کی گواہ بنے گی کہ اگر مجدد صاحب نے اسلام کو اور ایمان کو یہاں ہندوستان میں نہ سنبھالا ہوتا تو ہم سب کی دنیا ہی کچھ اور ہوتی۔ یہ ہمارا مسلمان ہونا ان کا رہین منت ہے، حضرت کو جائے گا ہم سب کی نمازوں کا ثواب، ورنہ دین الہی تو چل پڑا تھا۔ کھڑکی کھول کر روزانہ آفتاب کے سامنے ایسے ہاتھ جوڑتا تھا۔ کتا تو ہمارے یہاں حرام ہے، کیوں جی؟ اس کا تو لعاب، منہ کا لعاب بھی ناپاک ہے۔ برتن میں اگر کتا منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ اس کو دھویا جائے گا جب جا کے پاک ہوگا، اور 1 مرتبہ مٹی سے دھویا جائے گا۔ اس کے جراثیم بہت، لیکن بھائی ایک صفت اس کے اندر اللہ نے ایسی رکھ دی، وفاداری کی، کہ لوگ اس سے پیار کرتے ہیں۔ اصحاب کہف کے پیچھے بھی تو کتا ہی لگ گیا تھا نہیں؟ اس نے پہچان لیا تھا کہ یار یہ اللہ کے ولی ہیں، کتا پیچھے لگ گیا
اللہ والوں کے، تو اللہ نے اس کتے کے بارے میں یہ فیصلہ فرما دیا کہ کوئی جانور جنت میں نہیں جائے گا، اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا فیصلے ہیں خدا کے۔ چنانچہ جاڑوں کا زمانہ تھا، جیسے اب بھی جاڑوں کا زمانہ ہے، ٹھنڈ پڑ رہی ہے۔ حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے بستر پر آرام فرما تھے۔ اللہ والے عشاء کے بعد جلدی سو جاتے ہیں کیونکہ ان کو آخر رات میں اٹھنا پڑتا ہے۔ سو رہے تھے کہ اچانک استنجے کی حاجت ہوئی، پیشاب کی حاجت ہوئی۔ حضرت استنجے کے لیے تشریف لے گئے، اپنا بستر لحاف گدا چھوڑ کر۔ مشائخ کی، بزرگان دین کی، اولیاء کرام کی عادت ہوتی ہے کہ ادھر وضو ٹوٹا ادھر وضو کر لیا، ادھر وضو ٹوٹا ادھر وضو کر لیا۔ اس کی بھی ترکیبیں ہوتی کہ اگر ظہر کا وضو کرو گے تو انشاءاللہ عشاء پڑھ لو گے اسی وضو سے۔ پیٹ کے 3 حصے کر لو، ایک پانی کا، ایک سانس کا اور ایک کھانے کا، انشاءاللہ وضو نہیں ٹوٹے گا، آپ کا پیٹ خراب نہیں ہوگا، کیونکہ میرے سرکار کی یہ سنت ہے، اور ہر سنت کے اندر میں نے 3 فائدے آپ کو بتائے۔ نہیں ٹوٹنے کا قسم بخدا نہیں ٹوٹے گا۔ سفر کے اندر تو یہ بہت مفید چیز ہے، لمبا سفر ہے حیدرآباد کا، چھتیس گڑھ کا، کہیں اور کا، بمبئی کا، تو بھیا کہاں کہاں کتنی مرتبہ 5 وقت کی نہیں وضو کریں گے؟ ایک مرتبہ ظہر کی نہیں وضو کر لیا، عشاء ہو گئی، صحیح عشاء۔ ہاں، زیادہ کھاتے ہیں مسلمان زیادہ وضو ٹوٹتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑی۔ کیسے رکتا تھا ان کا وضو؟ یار کیسے رکتا تھا میرے بھائیوں؟ ہم آ گئے کھانے کی طرف، پیلم پالی، ہر چیز، مرچیں تیز، گرم مسالہ تیز، ساری چیزیں علم غلم چیزیں پیٹ میں جا رہی۔ تو علم غلم چیزیں پیٹ میں ڈال رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالی نے شوگر کا مرض پیدا کر دیا کہ لو کھاؤ، کتنا کھاؤ؟ ارے تم گاجر نہیں کھا سکتے، چقندر نہیں کھا سکتے، تم آلو نہیں کھا سکتے، تم حلوائی کی مٹھائی نہیں کھا سکتے، اور تم مدینہ منورہ کی کھجور بھی نہیں چکھ سکتے۔ علم غلم، نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز۔ کھانے کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے، حرام لقمے کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ تو پیٹ کے 3 حصے کرو، انشاءاللہ پھر آپ مجھے دعا دیں گے کہ انشاءاللہ واقعی وضو نہیں ٹوٹتا، پیشاب بھی بالکل نارمل آتا ہے۔ چنانچہ حضرت نے پیشاب کیا، اس کے بعد وہی عادت کے مطابق وضو۔ اب اس زمانے کے اندر کوئی گیس کے چولہے تھوڑے ہی تھے، کون جلا رہا ہے بھائی انگیٹھی؟ کون کوئلے کی انگیٹھی دہکا رہا ہے؟ تنے تنہا حضرت اٹھے۔ اللہ والوں کی شان یہ نہیں ہوتی کہ وہ رات کو اٹھیں اور پاس والوں کو تکلیف دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی رضی اللہ تعالی عنہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس لیٹے رہتے تھے، اور جب اٹھ کے جانے کا نمبر آتا تھا تو اتنے ہولے ہولے، اتنے آہستہ آہستہ اٹھتے تھے کہ مجھے تک پتہ نہیں چلتا تھا۔ ہم کھٹر پٹر کرتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں تہجد گزار کہیں، کھٹر پٹر یہ کبھی چپل تیز رکھ لیں گے، کبھی جوتے کی آواز نکال لیں گے۔ ابھی کیوں اٹھے تھے؟ کیا بات تھی؟ کچھ نہیں یار، تہجد پڑھا۔ بولے گئی تیری تہجد، کچھ بھی نہیں، تو نے اللہ کی خاطر کام کیا۔ اللہ کی خاطر یہ کام کرتا تو ہولے ہولے اٹھتا۔ اس وقت بیوی کو بھی نہیں اٹھانا، ہاں ایک نیت سے اٹھانا کہ بھئی تم بھی تہجد پڑھ لو، ٹھیک ہے، اس نیت سے۔ لیکن کھٹر پٹر، کبھی لوٹا زور سے رکھ دیا، کبھی باتھ روم کا کیواڑ زور سے بند کر دیا۔ اچھا یار، اس دھم دھم سے گھر والوں کی آنکھ کھل جائے اور سب لوگ تہجد گزار سمجھیں۔ تو حضرت نے وضو فرمایا ٹھنڈے پانی سے، جاڑوں کا موسم تھا، سخت ترین سردی۔ آپ کو معلوم ہے کہ دسمبر اور جنوری کے اندر ٹھنڈ زیادہ پڑتی، آپ کو معلوم ہے۔ چنانچہ توجہ، جب واپس تشریف لائے وضو کر کے،
ہاں جاڑوں کے اندر یار وضو کر کے سونا ذرا بھاری پڑتا ہے، لیکن اللہ والوں کو بھاری نہیں پڑتا، کیونکہ وہ تو دل اپنا کس کو دے چکے؟ اللہ کو دے چکے، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں، کتنا ہی جاڑا پڑتا گنگنا پانی کریں گے اور کر لیں گے۔ گر تو ہی نہ چاہے بہانے ہزار ہیں، اگر تو ارادہ کر لے سنت کے ادائیگی کا تو اللہ کی مدد 7 آسمانوں کے اوپر سے کر کے دیکھو، کرنے سے ہوگا۔ یہ گلاب جامن تو رکھنی پڑے گی منہ میں، تبھی تو ذائقہ آئے گا، یہ تو کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ میں کروں اور آپ کو فائدہ پہنچے، میں بتا سکتا ہوں آپ کو نسخہ، ایسا نہیں ہوگا۔ چنانچہ اب جو واپس تشریف لائے حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ، تو دیکھا بلی باجی سو رہی ہیں۔ کہاں سو رہی ہیں؟ بستر پر، حضرت کے گدے پر، حضرت کے لحاف کے نیچے۔ کون سو رہی ہیں؟ نہیں، بلی باجی، بلی باجی سو رہی، موسی۔ اب حضرت نے دیکھا کہ بھئی یہ بلی سو رہی ہے، اب سوچا کہ اگر میں اس کو اٹھاتا ہوں اپنی خاطر تو اس کی آنکھ کھلے گی، یہ کسی اور کو جا کے پریشان کرے گی۔ اللہ والوں کی باتیں الگ ہوتی ہیں، واقع قسم بخدا جس نے یہ صحبتیں اٹھانی اس کا کام بن گیا۔ بڑے سے بڑے تم عالم بن جاؤ، لیکن اگر کسی اللہ والے کی جوتیاں سیدھی نہیں کرو گے کچھ بھی نہیں۔ دین آتا ہے، صحابہ کو دین کیسے آیا؟ مصطفیٰ کے جوتے اٹھانے کی برکت سے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسواک حضور کی آپ کے پاس رہتی تھی، نالین مبارکین آپ کے جوتے آپ کے پاس رہتے تھے، آپ کا تکیہ آپ کے پاس رہتا تھا سفر میں، تو سب صحابہ ان کو کہتے تھے صاحب السواک، مسواک والا، صاحب الوسادہ، تکیے والا، صاحب النالین، جوتیوں والا۔ بس ان کو یہی شوق تھا، حضور کی جوتیاں اٹھائے اٹھائے پھرتے تھے۔ جب مسواک کی ضرورت ہوئی مسواک دے دی، وضو کا پانی دے دیا۔ خادم سے آدمی مخدوم بن جاتا ہے، خدمت کرتے 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 یہ نوکر اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی خدمت دوسروں سے کروا دیتا ہے۔ گاتے گاتے گویا بن جاتا ہے کہ نہیں؟ خادم سے آدمی مخدوم بن جاتا ہے۔ اس لیے جو شاگرد، جو طالب علم اپنے استاد کی خدمت میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ علم کا پہاڑ اس کو بنا دیتی۔ چنانچہ اجی وہ تو بہت گھراٹوں کے ساتھ سو رہی تھی، بلی گھراٹے لیتی، تو حضرت ساری رات ایسے ہی بیٹھے رہے، ساری رات، اور بلی کو نہیں جگایا، لحاف نہیں اٹھایا، یہ سوچا کہ جس طرح میں خدا کا پیدا کیا ہوا ہوں یہ بلی بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ بلی بھی اٹھایا نہیں۔ جاڑوں کی راتیں لمبی ہوتی، کس کا واقعہ سنا رہا ہوں؟ مجدد صاحب کا، شیخ احمد سرہندی، سرہند نہیں، ہاں کے اوپر زبر، سرہند، سرہند اصل میں تھا نہد سر، الٹا کر دیا بولنے والوں نے۔ جہاں پر سب کے سر جھکیں اس کو سرہند بولتے ہیں۔ چنانچہ پوری رات بیٹھے رہے، پوری رات۔ اللہ تعالی نے پھر کشف کے ذریعے فرمایا کہ آج جو شیخ احمد سرہندی تو بیٹھا رہا میری مخلوق بلی کو تکلیف نہ دینے کی خاطر، آج ہم نے تیرا ایک ایک سیکنڈ نورانی بنا دیا، اور وہ رات میں نے تجھے دے دی کہ جس رات میں تو نے عبادت بھی کی، پر اس طرح کی رات، اتنی بڑھیا رات میں نے تجھے کبھی نہیں دی کہ تو نے میری مخلوق بلی کی خاطر اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال دیا اور اس کو نہیں جگایا۔ صبح تک میاں ایک بات تو سنو، آخری بات، کوئی مجدد صاحب سے کہتا کہ حضور ہمیں لٹا دو اپنے بستر پر، ابے مر جاتے نور سے، اتنے انوار و برکات حضرت کے تکیے میں اور حضرت کے گدے میں اور حضرت کی چادر میں، لحاف میں، مر جاتا کوئی معمولی آدمی ہوتا تو، کیونکہ نور برداشت نہیں کر سکتا انسان۔ ان کا کوئی مرید کہتا تو حضرت